الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، الحمدللہ آج ہم جمعے کے درس کے لیے جمع ہیں محمد نواز ملک صاحب کے گھر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان پر اور ان کے اہل خانہ کے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کے اوپر. آج کا موضوع اچھے رشتے کی تلاش بڑا اہم موضوع ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے علم کی کمی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے یا اور کئی وجوہات کی بنا کے اوپر اچھے رشتوں کی تلاش میں اکثر والدین اور بچے اور بچیاں غلطی کر جاتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، پاکستان میں اس وقت 40 لاکھ بچے اور بچیاں ہیں جو کہ 20 سال اور 30 سال کی عمر کے بیچ میں ہیں. 40 لاکھ بچے اس عمر میں ہیں اور 40 لاکھ بچیاں 20 اور 30 سال کی اس ایج گروپ کے اندر ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے اور یہ اگلے سالوں میں یہ تعداد اور مزید بڑھ رہی ہے. تو اچھے رشتوں کی تلاش میں اگر انسان فیلئر ہو جائے تو اس کے کانسیکوینس اس پوری زندگی میں نظر آتے ہیں اور یہ پوری سوسائٹی کی بگاڑ میں کافی کنٹریبیوٹ کرتا ہے اگر اچھا رشتہ کی تلاش میں انسان فیلئر ہو جائے. اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چاہت اور ڈیزائر رکھی ہیں اور یہ انہیرنٹ ہے، بائی ڈیزائن انسان کے اندر یہ چیزیں چاہت ہے، خواہشات ہیں، ڈیزائر ہیں، تمنائیں ہیں. جب یہ خواہش انسان کی پوری ہوتی ہے تو اس کو مزہ آتا ہے، وہ اس کو لطف آتا ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، سیٹسفائڈ ہوتا ہے کہ ہاں میری یہ ڈیزائر پوری ہوئی ہے. جیسے انسان کے اندر مال کی خواہش ہے، انسان کے اندر بھوک اور پیاس کی خواہش محسوس ہوتی ہے، پھر جب وہ کھاتا ہے پیتا ہے وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، وہ اس کو خوشی محسوس کرتا ہے. اسی طرح سے اور خواہشات، اچھا عہدہ ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر رکھنا ہے، شہرت ہے انسان کی، یہ ساری خواہشات انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، یہ انہیرنٹ ہے، اس کے اندر بلٹ ہے. ان خواہشات کے ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں پوری سوسائٹی میں ایک بیلنس قائم ہے. اسی کی وجہ سے، اسی خواہشات تمناؤں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، اس نے ہمارے اندر ان خواہشات کو رکھا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو خواہشات ہمارے اندر موجود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جو بھی خواہش ہے ہمارے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے اس کو ہمارے اندر رکھا. دین اسلام ان چاہتوں کو ختم نہیں کرنا چاہتا، ختم نہیں کرتا، اور بلکہ اس کی ایک حد بندی کرتا ہے، ایک صحیح ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس خواہش کو اس طرح سے پورا کرو. جیسے ایک انسان کے اندر، ہر ایک کے اندر مال کی خواہش ہے مثال کے طور پر. اب یہی نہیں کہ وہ کسی بھی چیز کو اٹھا لے کے کہ یہ میں اس کو لے جاتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے اندر مال کی ایک خواہش ہے. اسلام طریقہ بتاتا ہے کہ مال کمانا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، یہ حلال طریقہ ہے، ایسے کماؤ ایسے کماؤ، تجارت کرو، ڈگری لو، سرٹیفکیٹ حاصل کرو، نوکری کرو، ملازمت کرو، کچھ کرو، حد بندی کرتا ہے. اسی طرح سے جب بچے اور بچیاں بلوغت کی عمر کو پہنچتی ہیں پھر ان کے اندر ایک خواہش بیدار ہوتی ہے، وہ ہے شہوت کی خواہش. اور یہ ایسی خواہش ہے جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اٹریکٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش ڈالی ہے لڑکی میں شہوت کی خواہش. اسلام اس کی کیا حد بندی کرتا ہے؟ نکاح کے ذریعے ان دونوں کو آپس میں ملاتا ہے، ان کو جوڑتا ہے تب وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکے. اور یہ نکاح اتنا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے، اس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، پرسکون اچھی زندگی گزارتے ہیں. ایسی زندگی گزارتے ہیں جس میں پیار محبت ہوتا ہے، جس میں ہمدردی کے جذبات ہوتے ہیں، جس میں وہ خوشی غمی اور دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں.
اور ایک دوسرے کے لیے سکون ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے راحت حاصل کرتے ہیں، جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں. یہ نکاح کا ایسا خوبصورت رشتہ ہے، اتنا خوبصورت رشتہ ہے. اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ کائنات کی غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا بنایا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کو جوڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں زمین میں چرند مخلوق ہے، چرند و پرند ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. اور چیزوں کو دیکھیں، زمین تو آسمان ہے، دن اور رات ہے، سورج چاند ہے، صبح شام ہے، بیماری ہے تو صحت ہے، انسان کی تندرستی ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ اس کی بیماری بھی ہے، زندگی ہے تو پھر موت بھی ہے، جنت ہے تو جہنم بھی ہے. ہر چیز کا جوڑا بنا. میں نے ایک اسکالر کی بات سنی، اس کا اس نے اینالائز کیا، اس نے قرآن میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں، قرآن کی صورتیں بھی جوڑوں کی شکل میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت ہے، ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا تاکہ تم اس مسئلے پر غور کرو، لعلکم تذکرون. حتیٰ کہ آپ آج کل کھجور کا سیزن ہے، کھجور کا درخت ہے، اس میں بھی نر اور مادہ ہے. درخت کے اندر بھی جوڑا ہے، نر اور مادہ، میل اور فیمیل ہے درختوں کے اندر بھی. اور آپ اس سے اور ڈیپ چلے جائیں، آپ الیکٹرانز لیول پر چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے کیسے جڑا ہوا ہے، ایک ڈونر ہے دوسرا ریسیور ہے، کیسے جوڑے کی شکل میں. ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا. یہ جو لفظ نکاح ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون کاف تھا، نکاح سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے اکٹھا کرنا، اس کے معنی ہے جوڑنا، جس کے لفظی معنی ہے. شریعت میں اس کے معنی ہے کہ ایک ایسا کانٹریکٹ، ایک ایسا عقد، ایک ایسا معاہدہ جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں. ایک ایسا کانٹریکٹ ہے، اور ایک ایسا کانٹریکٹ جس میں اللہ کو گواہ بناتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں. یہ نکاح جو ہے، یہ نکاح کہلاتا ہے، یہ کانٹریکٹ کہلاتا ہے. اور آپ دیکھیے نکاح کی اہمیت کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے سب نکاح والے تھے، سب نے اپنی زندگی اسی طرح سے گزاری، نکاح والی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دعوت کی جو ذمہ داری تھی سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کسی کے اوپر ذمہ داری نہ تھی دعوت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی عبادت گزار بھی نہیں تھا، آپ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے. لیکن آپ نے نکاح والی زندگی گزاری، نکاح والی زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بہت سے رسول بھیجے ہیں، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا. تمام نبی رسول جتنے بھی آئے وہ سب کے سب کیا تھے؟ وہ بیویوں والے تھے، اولاد والے تھے، بچوں والے تھے، یعنی کہ بیوی بچوں والے بنایا اللہ تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، ان کی بائیں پسلی سے، ایک پسلی سے اما ہوا کو بنایا، ان کے لیے جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام. اور نہ صرف یہ کہ یہاں جوڑا بلکہ جنت میں بھی ہم جوڑوں کی شکل میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ السلام سے، اے آدم تم اور تمہاری جو زوج ہے، زوج کے معنی ہوتے ہیں اسپاؤس، جوڑا، بیوی یا شوہر، تم اس جنت میں رہو. اور پھر آگے ایک اور جگہ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یعنی کہ آخرت میں بھی وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہاں پہ ہمیشہ رہیں گی. تو یہ جو جوڑوں کا کانسیپٹ ہے اس دنیا میں بھی ہے اور آگے بھی ہے، تو یہ نکاح کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے سب کے سب کیا تھے؟ نکاح والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شادی کرنا جو ہے یہ میری سنت ہے. آپ نے حدیث سنی ہے ہمارے دروس میں کہ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس اور پوچھا کہ آپ کی عبادت کا کیا طریقہ تھا. آپ کو بتایا گیا کہ آپ ایسے ایسے عبادت کرتے ہیں. وہ جو 3 شخص ہیں انہوں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ دھارے معاف ہیں، اور انہوں نے اس کو کم جانا. تو ایک نے کہا کہ میں جو ہے ہر روز روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی سے
میری عبادت میں خلل نہ پیدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے پوچھا کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا؟ پھر فرمایا خبردار میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں, میں نفل روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا. پھر فرمایا میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے سے آراز کیا, ڈیویٹ کیا, میرے جو طریقے کو اس نے فالو نہ کیا, فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں. یعنی کہ نکاح کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص نکاح نہیں کرتا وداؤٹ اینی ریزن تو وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراز کر رہا ہے, ایک الگ راستے میں اختیار کرتا ہے. آپ سے ارشاد فرمایا اور مجھ سے نہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ دیکھیے ہمارے دین کے اندر نکاح کی کتنی اہمیت ہے, اس کا حکم ہے. جبکہ آپ دوسرے ادیان میں دیکھیں, مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر ہندوازم میں ہے یا کرسچینٹی میں ہے یا بدھزم میں ہے یا کسی اور ریلیجن میں کوئی شخص دین کے لیے ڈیڈیکیٹ ہونا چاہتا ہے کہ میں دین کا کام کروں, تو سب سے پہلے جس چیز کو وہ چھوڑتا ہے وہ عورت کو چھوڑتا ہے, نکاح کو چھوڑتا ہے. کیوں کہ وہ اس کو حقیر کے ساتھ جانتا ہے, عورت کو گھٹیا سمجھتا ہے. اس لیے وہ نکاح سے دور ہو جاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور وہ پھر اپنے دین کا اپنے کام شروع کرتا ہے. کیونکہ ہمارے دین کے اندر یہ ضروری ہے کہ خاص طور سے وہ شخص دعوت تک کام کر رہا ہے وہ نکاح کی زندگی گزارے. کیونکہ اگر وہ نکاح کی زندگی نہیں گزارتا, وہ ریلیشن شپ کو سمجھتا ہی نہیں ہے, بہن بھائی بیوی بچے, تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرے گا؟ معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکے گا جبکہ وہ خود اس پروسیس سے گزر نہیں رہا؟ تو ہمارے دین میں نکاح کی اہمیت اور اس کے حکم کے بارے میں یہ آپ نے ابھی باتیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک اور حدیث کا کچھ حصہ کہ بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہمسر مل جائے تو اس کے نکاح میں جلدی کرو. ایک عورت بیوہ ہوگی, جیسے بھی عمر ہے بیوہ ہوگی, اور اس کا ہمسر اگر مل جاتا ہے تو فرمایا اس کا فوراً نکاح کرو, اس کو جلدی نکاح کرو, اس میں دیر نہ کرو. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کیا ہے, اگر کوئی ایسی شادی کرتا ہے, ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور وہ یا شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ جو دوبارہ اگر شادی کرے تو وہ سوسائٹی میں ہمارے یہاں کیا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں, اس پہ طرح طرح کی اس پہ باتیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہیں گے کہ یار اس کے تو اولاد تھی, اس کو کیا ضرورت تھی شادی کرنے کی, وہ ایسے جملہ کرتے ہیں. یا کوئی یہ کہے گا کہ اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر رہے, 50-60 سال کا ہو گیا, اب دوبارہ شادی کرنے کا اس میں چکر میں اپنے بھی لڑکے دیکھ رہا ہے, تو لوگ اس کو مذاق اڑاتے ہیں, جبکہ ایسا قطعی نہیں ہے. ہمارے دین میں یہ سب جو ہے اس کو یہ جاہلیت کی باتیں جانی جائیں گی, کیونکہ نکاح کرنا جو ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورت میں سے ہے, اور نکاح کا نہ کرنا خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے. سوسائٹی میں فتنہ کریٹ ہوتا ہے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے. تو ضروری ہے کہ ہم نکاح کی زندگی گزاریں, نکاح کی زندگی گزاریں. اب اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ رشتہ تلاش کرنا ہے. اچھا رشتہ کیسے تلاش کرنا ہے, ایک بہت بڑا چیلنج. کیسے تلاش کریں؟ آپ نے دیکھا کیسا ڈیٹا ہے اس وقت, کئی ملین 20 سے 30 سال سے مرتے ہیں کہ نوجوان بچے اور بچیاں صرف ہمارے ملک میں. اور جب میں نے اس ڈیٹا کو میں نے کہا کہ شاید یہ ہمارے ملک کا معاملہ تو نہیں ہے کہیں, پھر میں نے دیکھا کہ باقی ممالک میں کیسا ہے. میں نے امریکہ میں دیکھا ہر اسٹیٹ میں ایسی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بچے میل ہیں اتنے ہی بچیاں بھی رکھی ہیں, بالکل ایک جیسے پرسنٹیج ہے. حیران کن بات ہے, اللہ تعالیٰ نے کیسے بیلنس رکھا. پھر میں نے سوچا چلو میں دیکھتا ہوں کہ نارتھ پول پہ کیا ہے, انٹارکٹیکا پہ وہاں پہ اسکی موز رہتے ہیں, وہ وہاں پہ کیا ڈیٹا ہے. دیکھا تو وہاں بھی 100% اسی طرح سے ہے, جتنے لڑکے ہیں اتنے ہی لڑکیاں اسی ایج گروپ میں ایسے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے کیسے اس طرح سے نظام بیلنس کو قائم کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل جتنے بچے ہیں اتنی بچیاں ہیں. اب یہ معاملہ ہے کہ کیسے رشتے کو ہم تلاش کریں. یہ ایک تھوڑا سا غور و فکر کرنے والا معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں خاص کر فتنے کا دور ہے. ہر بچے کے پاس, ہر بچی کے پاس ہاتھ میں کیا ہے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ, اور اسی کے ذریعے وہ دین سے بھی دور ہو گئے ہمارے بچے. برائی کی طرف راغب ہونے میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے.
اور آپ دیکھیے کہ اگر گھر میں اچھی لڑکی کا انتخاب آپ نے نہیں کیا، اچھی بہو نہیں آئی، پورے گھر کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، بدسکونی ہو جاتی ہے، پھر بچے ہوں تو ان کی تربیت خراب ہو جاتی ہے، بالکل خراب بگڑ جاتے ہیں بچے اگر غلط لڑکی کا انتخاب کریں۔ اسی طرح سے اگر لڑکی کے والدین غلط لڑکے کا انتخاب کر لیں تو اس بیچاری بچی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، وہ بدسکونی کی زندگی گزارتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی لڑکی اور اچھے لڑکے یہ دونوں کا آج کل ملنا مشکل ہے، آج کا ایسا دور ہے، اچھی لڑکی کا ملنا مشکل، اچھے لڑکے کا ملنا مشکل، اس لیے بہت کریٹیکل ہے کہ ہم جانیں کہ کیا میتھڈالوجی ہے، کیسے اس کو انتخاب کریں، اس میں اکثر غلطی جو کر جاتے ہیں وہ غلطی نہ ہو۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں کیا اچھی بیوی بھی ہوتی ہے، یا کہتے ہیں اچھا شوہر بھی کوئی ہوتا ہے، یہ سوال آتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس بے بسی کو ایک ہمارا مزاحیہ شاعر ہے خالد مسعود میں، میری اس سے ملاقات ہوئی 2 ڈیکیڈز پہلے، میں بھی اس کو میں آرگنائزر تھا، اس کو میں نے بلایا، اس نے یہ شعر وہاں سنایا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے کیسی بے بسی ہو جاتی ہے انسان کی اگر وہ اس میں غلطی کر جاتا ہے۔ وہ اپنے انداز میں شاید بیان کرتا ہے اور شاید بڑے اچھے انداز سے بڑی گہری بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی، اس کا انداز دیا ہے، اللہ جانے یہ افواہ کب اور کس نے پھیلا دی۔ پھر کہتا ہے کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، یعنی کس کونے میں جائے جہاں اچھی بیوی بندہ ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی، یعنی کہ دنیا میں کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں پہ وہ جا کے بیوی ڈھونڈے۔ یہ دیکھیے کیسے اس نے اس کو ایکسپریس کیا کہ اچھی بیوی ملنا کتنا مشکل۔ آپ لوگ اس کو انجوائے کریں، خواتین کے معاملے میں بھی ایسی ہے، اچھا شوہر بھی ایسی ہے، وہ کونے میں نہیں ملے گا، وہ بھی ایسے ہی ہے بالکل، اچھا شوہر بھی ملنا آسان نہیں ہے۔ جیسے آپ کسی سے کہیں کہ جنت میں بھی جوڑے ہوں گے اور آپ کا یہی بیوی ہوگی یہی شوہر ہوگا تو آدمی فوراً ہاتھ ٹھاکتا کہ نہیں مجھے ایسا بندہ نہیں چاہیے، ایسی بندی نہیں چاہیے۔ کیوں ایسا ہوا؟ آپ نے انتخاب جو غلط کیا، آپ نے جب شادی کری تو اس وقت آپ نے صحیح انتخاب نہیں کیا، وہاں پہ آپ نے غلطی کر دی، اس لیے ایسا معاملہ پیش آتا ہے۔ ہماری فیملی میں ایک بچہ بہت خوبصورت، واقعی خوبصورت، دیکھنے میں خوبصورت، ایک دفعہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، عالم سدن آنند فال نے ایک دفعہ گھر میں آیا ہمارے رشتے داروں میں سے، کہنے لگا کہ میں نے اس کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، یہ ہے لڑکی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا اور ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ میں نے کہا تم نے کیسے جان لیا؟ بڑا پہنچا تھا تو چیز ہے، تم نے کیسے جان لیا کہ یہ لڑکی تیرے لیے بنی ہے اور تو اس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ تو اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ کہتا میں بازار گیا تھا تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے تو نے کیا دیکھا؟ اس کی شکل دیکھی، اس کا جسم دیکھا، اس پہ تو نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ تیرے لیے ہے، اور وہ لڑکی بھی اس پہ دیوانی ہوگی، دونوں خوبصورت تھے۔ ایونچولی ان کی شادی ہوگی، اس کو سمجھایا بچے کو، لیکن وہ شادی ایونچولی ڈیزالو ہوگی، نہیں ہو سکی، چل نہیں سکے، کوئی مہینوں کے بعد شادی ختم ہوگی۔ سلیکشن میں غلطی کی، سب سے بڑی غلطی یہی کرتا ہے ہمارا بچہ، ہماری بچی، کہ ہم لڑکے کی لڑکی کی کیا دیکھتے ہیں، اس کی شکل پہ جاتے ہیں، اس کی شکل دیکھتے ہیں، اس کا جسم دیکھتے ہیں کہ جسم اس کا خوبصورت جسم ہے، اور کہتے ہیں کہ بس اسی سے شادی کرنی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ شادی خوبصورت چیز تو آپ کہیں سے بھی لا سکتے ہیں، آپ بازار سے کوئی خوبصورت چیز اٹھا کے لیں، آپ رکھ دیں اس کو، لیکن بیوی جو ہے وہ اس پرپز کے لیے نہیں ہے۔ بیوی تو ہے کہ آپ کا خاندان کیریئر، وہاں سے خاندان پورا وہاں سے سٹارٹ ہوگا، بچوں کی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کو صبح شام کو سے واسطہ ہے۔ اس لیے جو ہے یہ اس قسم کے معاملات میں کہ آپ صرف ایک شکل دیکھ لیں، اس کا انتخاب کر لیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں دیکھیے، ہمارے دین کی کیسے کامل دین ہے، ہر چیز دین کے اندر موجود ہے، ہر چیز کیسے لڑکے اور لڑکی کو انتخاب کرنا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ، ان کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اچھے لڑکے کا انتخاب کیسے کروں، والدین کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس سے نکاح 4 اسباب کی بنا پر کیا جاتا ہے، 4 چیزوں کے اوپر آپ چوز کرتے ہیں، یہ کرائٹیریا ہے، اس پہ لڑکی پوری ہو سکتی ہے، لڑکا پورا ہو سکتا ہے تو یہ میں اس کو اس سے شادی کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مال کی وجہ سے، اس کی حسب و نسب، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یہ کرائٹیریا ہے کہ مال کا ہونا،
حسب نسب کا اور اس کا ظاہر اپیرنس خوبصورتی، اور پھر فرمایا اور دینداری. یہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنا کے اوپر ہم چوز کرتے ہیں کہ یہ شادی کے لیے رشتہ مناسب ہے یا نہیں ہے. ہماری کہاں مسٹیک ہوتی ہے، ہم صرف شکل کو دیکھتے ہیں اور اسے آگے ہم جاتے نہیں ہیں. یا یہ دیکھ لیا کہ لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی جاب کیسی ہے، کماتا ہے، ٹھیک ہے، دبئی گیا ہوا ہے، پتر جبیل بیٹھا ہوا ہے، جو کمائی اچھا کما رہا ہے، یہ کرائٹیریا بن جاتا ہے. یہ کرائٹیریا ٹھیک نہیں ہے. یہ تو کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ وہ اچھا شوہر ثابت ہوگا، اچھی بیوی ثابت ہوگا. یا اس کا حسب نسب کیسا ہے، یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. پھر کیا ہے کرائٹیریا؟ اب دیکھیے انسان کامن سینس بھی انسان اگر یوز کرے تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کا اندر سے اخلاق کیسا ہے، اس کی دینداری کیسی ہے. یہ اصل ویلیو ہے جو کہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. مال آج ہے، کل نوکری ختم ہو جائے گی، خوبصورتی بھی ختم ہو جائے گی. حسب و نسل تو ویسے میٹر نہیں کرتا. ایک نسب دوسرے نسب سے کوئی بہت اہمیت چیز ہے نہیں ہے. مسلمان گھرانے کا ہونا چاہیے. اور ویلیو کیا ہے؟ دینداری. یہ کرائٹیریا ہے. لیکن ہمارا نوجوان جو ہے اس کو سمجھایا جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں اور پہلے تو خود سمجھیں کہ جو ہے دینداری جو ہے یہ سب سے اہم کرائٹیریا ہے. میں نے اپنی بچی کی شادی اسی سال میں کی. ہم رشتے دیکھنے میں جب ہم نے شروع کیا ہمیں کافی ٹائم لگ گیا اور یہ پریشانی کی بات ہونے لگی کہ ہمیں لڑکے کا انتخاب، ہمیں لڑکا مل نہیں رہا. جو ہم چاہتے تھے کہ لڑکا جو ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو، دین کے ساتھ اس کا کچھ رجحان بھی ہو، ایسے لڑکا نہیں ملا. کئی جگہوں پہ لوگوں نے ایسا کہا کہ لڑکی جو ہے اگر وہ اپنا سر کو کور کرتی ہے تو ہم نے ایسی جگہ رشتہ نہیں کرنا. انہوں نے اپنی پروفائل میں لکھا، ہمیں مجھے بھیجا، ہم ایسے لڑکے سے رشتہ نہیں کرنا جو کہ سر کو کور کرتی ہے، جو حجاب لیتی ہے. اندازہ لگائیں کیسا کرائٹیریا ہماری سوسائٹی میں آج کتنا غلط کرائٹیریا ہے. اور دینداری کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں، جبکہ سب سے زیادہ اہم یہی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ دیندار کو پالو، تمہارے خاک آلود کر دے گی، یعنی کہ تمہارے لیے یہ بہتر ثابت ہوگی. اور آپ دیکھیں ان تمام خصلتوں میں سے، انٹرسٹ میں سے دینداری سب سے بیسٹ ہے. اور بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جو بیوی جو ہے وہ اگر دیندار بیوی ہوگی تو وہ ضرور آپ کے لیے اچھی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تمہارے پاس وہ شخص یعنی کہ شادی کا پیغام لے کر آئے جس کا کردار اور اس کی دینی حالت تم کو پسند ہو تو اس سے اپنی لڑکی کی شادی کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو فرمایا تو زمین میں فتنہ فساد برپا ہو. اور ایسے ہی ہو رہا ہے کہ سوسائٹی میں دینداری سے لوگ دور ہونا شروع ہوتے. آپ دیکھیے ایسی کئی مثالیں ہیں. لڑکا اتنا دیندار نہیں تھا لیکن بیوی آئی جو دینداری پہ عمل کرنے والی تھی، اس نے اس لڑکی کو بھی بدل دیا. پورے خاندان کو اس نے بدل دیا. آہستہ آہستہ پورے خاندان کو بدل ڈالا. لڑکا نمازی ہوگا. ایک لڑکا میں جانتا ہوں روزے نہیں رکھتا تھا، اندازہ لگائے روزہ نہیں رکھتا تھا، اتنی دین سے دوری تھی. بیوی آئی تو آنند فانند دیکھتے دیکھتے وہ ایسا بدلا کہ وہ اب روزے بھی رکھ رہا ہے، اب وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے اور مسجد بھی جاتا ہے. کس نے بدلا؟ اس اسپاؤس نے بدلا، بیوی نے بدلا. تو اس دینداری سے کتنا فائدہ حاصل کیا، پورے گھر کو فائدہ ہو گیا. یہ دیندار اگر بچی آتی ہے، دیندار بچہ آتا ہے تو خاص طور سے جو یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، جب دیندار بچی آتی ہے تو وہ وفادار بھی ہوگی، وہ تابعدار بھی ہوگی، اور وہ پھر آپ کے لیے آپ کو نرم مزاج بھی ہوگی. اس میں یہ بھی خوبی ہوگی. یہ ایسی خوبیاں آپ کو عام طور سے نہیں نظر آتی. جیسے مجھے ایک دوست نے ایک میسج بھیجا. اس نے کہا کہ شادی ہوگی، کچھ عرصہ 10-15-20 سال ہو گئے شادی کو، تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں نے تمہارا جو ہے یہ اسکول کا رپورٹ کارڈ میں دیکھ رہا ہوں تو میں بڑا شوق میں چلا گیا تمہارا جب میں نے اسکول کا رپورٹ کارڈ دیکھا. بیوی نے کہا کہ تم نے اسکول کی رپورٹ کارڈ میں کیا دیکھا، کیا پڑھا تم نے؟ تو کہنے لگا اس میں لکھا تھا ویری اوبیڈینٹ اینڈ سافٹ اسپوکن. لیکن یہ چیزیں اس کے اندر ہے نہیں. اس میں سے یہ لکھا تھا. ایسا کیوں ہوا؟ اس نے میں یہی غلطی کی جو کہ عام بندہ غلطی کرتا ہے. اس نے دیندار لڑکی کو اختیار نہیں کیا.
اسے ایسا رشتہ لیا جو کہ صرف اس کا جسم دیکھا، اسمارٹ خوبصورت لڑکی ہے، اور اس نے دیکھا کہ مال وغیرہ اس سے جہیز مل جائے گا، تو جہیز کے لعنت مارے، سے ہم بات کریں گے بعد میں، اور اس کی بنا پہ شادی ہوگی، تو اب وہ نہ اوبیڈینٹ ملی اس کو، نہ اس کو سافٹ اسپوکن ملی، اب وہ گزارا کرے اس سے. تبھی تو کہتا ہے جنت میں مجھے ایسی بیوی چاہیے، ہاتھ اوپر اٹھا لیتا ہے، ہینڈز اپ کر دیتا ہے. انتخاب غلط ہوا. اسے ضروری ہے کہ رشتے کا انتخاب بہت بہت کریٹیکل ہے، اور ہم اس کے بارے میں بچوں کو خاص طور سے تعلیم کریں کہ بیٹا خوبصورت چیز دیکھنے میں اچھی لیکن اندر سے کچھ اور ہے. آپ مثال کے طور پہ گاڑی کا شوق رکھتے ہیں، آپ گاڑی خریدنے جا رہے ہیں، اب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو گاڑی کا پینٹ ہوا ہوا چمک رہی ہے گاڑی، آپ گاڑی کو خرید لیتے ہیں، آپ کبھی بھی نہیں خریدیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اس گاڑی کا انجن کیسا ہے، اس کی ہارس پاور کیسی ہے، اس کی مائلیج کیسی ہے، اس کے اندر فیچرز کیا ہیں، ایئر کنڈیشننگ، ایئر بیگ، اور آپ پتہ نہیں 50 چیزیں دیکھیں گے اس میں. دین یو ڈیسائڈ کہ میں اس گاڑی کو لوں گا. اور گاڑی کیا ہے، آپ نے چند سال استعمال کم ہی ہے، پھر آپ نے دوسری گاڑی خرید لینی ہے. یہ تو زندگی کا معاملہ ہے بچوں کا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو ٹھیک طرح سے رشتے کی تلاش کریں، کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہوا، بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس میں، اور انسان پھر جلدی میں غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے رہیں اچھے رشتے کی تلاش کے لیے، اور خود بھی اس پہ عمل کرتے رہیں. آپ دیکھیے اسی وجہ سے نکاح میں دیر ہو جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں کتنی برائی صرف اس وجہ سے کہ ماں باپ نکاح میں دیر کر دیتے ہیں. نکاح میں ڈیلے ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے ڈیلے؟ آپ جانتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، بچہ پڑھائی کر رہا ہے، بچہ ابھی پڑھ رہا ہے، اسے ماسٹرز کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے، وہ کرتے کرتے تو وہ بڈھا ہو جائے گا، اور ہو جاتا ہے بڈھا، 30 سال سے کراس کر جاتا ہے، 30 سال کراس کر جاتا ہے. یہ 30 سال کیسے گزارے اس نے؟ اس کے اندر شہوت کے جذبات تو تھے نا، کیا کیا اس نے؟ یہ بھی کوشچن مارک ہے. کیا کیا اس نے؟ کیوں ہوا ایسا ڈیلے؟ اس کے والدین نے اس کی وجہ سے ڈیلے کر دیا، یا لڑکی والے جو ہے اچھا لڑکی کے تلاش میں ابھی کوئی لڑکا ایسا مل نہیں رہا جس کی تنخواہ اچھی ہو، کہ باہر ہم چاہتے ہیں کہ لڑکی کو باہر بھیجے، یا ایسی جگہ رشتہ کریں جہاں پہ ایسے سینیریوز ہوں، کافی ایسے سینیریوز ہیں بالا. تو یا لڑکی غریب خاندان سے ہے، جہیز نہیں لائے گی، لڑکے والے اس وجہ سے بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں، اور ایونچولی یہ ڈیلے ہوتا جاتا ہے. اور بچوں کے دوستوں فطری خواہش ان کے ساتھ تو ہے ہی، بچی کے اندر بھی فطری خواہش ہے، اور ہمارے بچے کے اندر بھی فطری خواہش ہے. یہ خواہش ڈیزائر دونوں کو قریب لانے کا باعث بن ہی رہی ہے، اور ہم شادی میں تاخیر کرتے رہتے ہیں. پھر یہ آپ دکھ بھری کئی کہانیاں ایسے سنتے ہیں. مجھے شیخ نے یہ واقعہ سنایا، ماں باپ شادی میں تاخیر کرتے رہے، وہ بچی اپنی خواہشات کو مارتے رہے. پھر ایک دن اس نے کالج میں کسی کو اپنا دوست بنا دیا. اب ہوم ورک پہ کام ہو رہا ہے، جو اسکول کا ورک کام ملا ہے، کسی پروجیکٹ اسائنمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، کلان میں بیٹھے ہیں، کینٹین میں بیٹھے ہیں، پھر کسی گارڈن میں چلے گئے، پھر کسی سنیما ہال میں چلے گئے. سلسلہ بڑھتا رہا. ادھر والدین جو ہیں وہ بچوں کی شادی میں دیر کرتے رہے. پھر ایک دن ایسا آیا، باپ نے صبح اخبار کو اٹھایا، نیچے ایک خط پڑا تھا، کھولا، وہ بیٹی جس کو پال پوس کے اس نے جوان کیا، بڑا کیا، جو اس کی عزت تھی، وہ لکھتی ہے میں فلاں کے ساتھ جا رہی، میرے پیچھے نہ آنا، اور نہ ہی مجھے تلاش کرنا، اور نہ ہی پولیس نے کمپلینٹ کرا دی. اب یہ اپنی عزت جائے گی. آپ سوچ سکتے ہیں والدین کے اوپر کیا حال ہوگا، کیا گزرے گی والدین کے اوپر کہ ان کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگ گئی، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے یہ نہیں معلوم. ہمارے ان ممالک میں جہاں غیر مسلم بھی ہیں، انڈیا میں ساتھ کرتے، یہ شیخ جو ہیں میرے انڈیا سے کہتے ہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کتنی بچیاں اس طرح سے بھاگ جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں. کیوں؟ آپ اینالائز کریں اس اسٹوری کو. والدین نے دیر کر دی صرف اس لیے کہ بچی تعلیم حاصل کر رہی ہے، رشتہ نہیں کیا. کتنا بڑا المیہ ہے. اور والدین کیا اس چیز کو نہیں جانتے کہ شہوت کے جذبات جو ہے وہ کب آنا شروع ہوتے ہیں. بچہ 12-13 سال کا، بچی 12-13 سال کی ہو، وہ حیض کو آنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا عرصہ تک یہ بچے اپنے اس جذبات کو روکیں گے، اور ایونچولی کتنی دکھ بری یہ کہانی، ایسی داستانیں اور ہماری سوسائٹی میں کتنی زیادہ ہیں. تو یہ میسج کیا ہے کہ نکاح میں دیر نہیں کرنی، اس کو نہ روکیں، جلد شادی کریں. بچے اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو تعلیم اپنی جگہ پہ، نکاح اپنی جگہ پہ ہے. تعلیم کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے. اگر نوکری نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کی فکر نہیں کرنی کہ ابھی اس کے پاس مال نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
کا یہ وعدہ ہے کہ اس کی مدد کرے گا اس شخص کی جس نے نکاح اس لیے کر رہا ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. اللہ کا وعدہ ہے. یہ حدیث میں سنیں گے. اسی نکاح کو نہیں روکنا اور اس کو جتنا جلدی ہو سکے کریں. اور آپ کے بچے چھوٹی ہیں, دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو جاتے ہیں. ابھی بچیاں چھوٹی ہوتی ہیں, آپ یقین کریں دیکھتے ہی دیکھتے آپ اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں, وہ 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20 ایک دم سے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس پہ دھیان کرنا چاہیے کہ بچوں کے رشتے کہاں ہو سکتے ہیں. اس کو اپنا ڈیٹا بیس بنا لیں کہ کہاں کے رشتے ہو سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے, اپنے عزیز و اقارب میں, آس پاس اس چیز کو, تاکہ نکاح میں دیر نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُم, تم میں سے جو ایامہ ہیں. ایامہ کے معنی ہے بےزوج, مرد عورت دونوں بےزوج, ان کا نکاح کرو. پھر فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نور کی آیت وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, اور اپنے غلاموں میں باندیوں میں سے جو بھی نیک ہیں. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر اور تنگ دست ہیں, پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ, اور آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کی جب شادی ہوئی, جب میری شادی ہوئی, شادی سے پہلے میری تنخواہ مہینے کی 1200 روپے تھی. 1200 روپے اندازے لگائے, اور وہ زمانہ بھی اچھا تھا, لیکن بالا تنخواہ ایسی ہوتی تھی, کم ہوتی تھی. شادی ہوئی تنخواہ 4000 ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس طرح سے رزق شادی دیتا ہے. آنند فانند. ایک اور جگہ جا کی BC سے میں تھا, BC فاسٹ میں 4000 تنخواہ ہوگی میری. اس زمانے کی بات ہے, 80 کی بات ہے, آگے 80. اللہ تعالیٰ رزق ضرور بڑھا دیتا ہے جب انسان کی شادی ہوتی ہے. آپ کے بچے ہوں گے, آپ دیکھیں رزق اور بڑھے گا, رزق اور بڑھے گا, ضرور بڑھے گا. وہ اپنا رزق لے کے آتا ہے. تو اس لیے رزق کی فکر نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر فقیر تنگ دست ہے تو اللہ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ نکاح کرتے وقت لڑکے اور لڑکی جو ہیں ان کے دین کو ترجیح دینی ہے, ان کی جاب کو ترجیح نہیں دینی. جس بچے سے شادی ہوئی ہے میری بیٹی کی, اس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے مہینے کی 15,000. ایک خانسامہ 20,000 لیتا ہے آج, ڈرائیور 20,000 لیتا ہے, اس سے بھی زیادہ اچھا دیتا ہے. اللہ غنی کرے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اللہ غنی کرے گا, یہ یقین ہونا چاہیے. اس لیے مال کی فکر نہیں کرنی چاہیے. نکاح کے کئی فوائد ہیں, ہم جلدی سے اس پہ سے گو تھرو کرتے ہیں. سب سے پہلا چیز انسان کی نگاہ کی اور شرمگاہ, 2 چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. انسان گناہ کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ نظر سے ہوتی ہے. یہاں سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے. نظر ڈالتا ہے کسی عورت پہ تو خیال آتا ہے, پھر اس کے جسم کے اعضاء اس خیال کو اس پہ عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں. اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. انسان کسی غیر محرم کو دیکھے گا نہیں, اس کو ضرورت نہیں محسوس ہوگی کہ کسی غیر عورت کو دیکھے, کیونکہ اس کی ضرورت پوری ہوگی نکاح سے. یہ خوبصورتی ہے اس نکاح میں. اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہے. وہ کسی اور کی طرف جانے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں, اس کی نیڈ ساری پوری ہو رہی ہے. وہ کیوں, ایک بندے کے پاس کھانا موجود ہے, وہ کھا رہا ہے, وہ کیوں کہیں جا کے چوری چکاری کرے. تو دین میں حفاظت کا یہ ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوانوں, تم میں سے جو بھی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. اس لیے کہ نکاح جو ہے انسان کی نگاہ کو نیچا کر دیتا ہے, شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے, کیونکہ روزے کے ذریعے اس کی شہوت مان پڑ جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے. آپ دیکھیے دین میں آپ اگر روزہ رکھتے ہیں, منڈے کا روزہ رکھتے ہیں یا تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں, 13 یا ایام میں 20 کے روزے رکھتے ہیں, 13, 14, 15 کے روزہ رکھتے ہیں, آپ دیکھیں گے جن دنوں میں آپ روزہ رکھتے ہیں ان دنوں آپ تھوڑے سے ڈھیلے ہوتے ہیں, تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ظاہر آپ نے صبح سے نہیں کھایا, یہ نہیں کہ انسان کو برداشت سے باہر ہوتا ہے, لیکن انسان تھوڑا سا ڈھیلا ضرور ہوتا ہے. اور آپ میٹنگ میں بات کر رہے ہوں کسی سے تو آپ پہچان جائیں گے کہ اس بندے نے آج روزہ رکھا ہوا ہے, یعنی اس کی آپ اسٹائل سے محسوس کر لیں گے اس نے روزہ رکھا ہے. تو انسان کی شہوت تھوڑی مان پڑ جاتی ہے, اور یہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. بھائی بابا, صحت کے لیے بھی اچھا ہے. خاص طور سے وہ لوگ جو یہاں سعودی عرب میں ہیں, جو یہاں کیمپس میں بیچارے رہے ہیں, جن کی فیملیز دور ہیں, ان کو بھی ان کے میسج کنوے کریں کہ آپ کے گھر کو کام کرنے آتا ہے, بچے کام کرنے آتے ہیں, شادی شدہ بھی ہیں, کہ وہ روزے رکھیں, اس کی طرف راغب کریں, تو روزے کا اپنا ثواب اجر ملتا ہے, اور انسان کی نظر کی بھی حفاظت اور انسان کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس طرح سے. تو یہ حدیث جو ہے
آپ نے ابھی سنی، یہ طریقہ کار ہے. یا بیوی فار ایگزامپل مہینے کے لیے کسی وجہ سے گھر گئی ہوئی ہے، آپ یہاں اکیلے رہ رہے ہیں تو زیادہ روزے رکھیں، ہم زیادہ روزے رکھیں. بیوی بعض کا 2-3 مہینے کے لیے جانا پڑتا ہے، ضرورت ہوتی ہے اپنے والدین کا کوئی بیمار ہے، ان کا خیال کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ پیچھے ہم روزے رکھ سکتے ہیں. تو ہمارے جو ہے نا یہ شہوت جذبات مان پڑ جاتے ہیں. اور اگر آدمی اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ بے حیائی سے بچے کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اس کے لیے. آپ سے شاید فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر دیا. وہ غلام جو اپنے مالک سے معاہدہ کرے کہ اتنی رقم مجھے دے تو میں جو ہے اسے آزاد ہو جاؤں گا. وہ انسان جو برائی سے بچنے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کو اللہ کا ذمہ ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تیسرا وہ جو جہاد پر ہوتا ہے اس کی بھی اللہ کا ذمہ ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا. تو یہ طریقہ ہے اپنے شہوت کے جذبات کو نیچے لانے کا. نکاح جو ہے انسان کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور نیک بیوی جو ہے وہ دنیا میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بڑی خیر کا باعث ہوتی ہے. آپ سے ارشاد فرمایا کہ شکر کرنے والا دل، 3 چیزوں کا ذکر کیا، شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان، اور تیسری بات بتائی نیک بیوی. فرمایا جو دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کرے، جو دنیا اور دین کے معاملے میں تیری مدد کرے، فرمایا ان سارے خزانوں سے بہتر ہے جو لوگ دنیا میں جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم جمع کرنے میں لگے، مال جمع کر رہے ہیں، خزانہ جمع کر رہے ہیں، بینک بیلنس بڑھ رہا ہے ہمارا، لیکن فرمایا جو نیک بیوی ہے، دیندار بیوی ہے، ان خزانوں سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں. یہ ویلیو ہے ایک دیندار، ایک نیک بیوی کی. اور آپ دیکھیے بیوی جو ہے اچھی بیوی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، اب کھانا پکا رہی ہے، آپ کے کپڑوں کا خیال کر رہی ہے، استری بھی کرتی ہے، کوئی مہمان آتا ہے اس کے لیے فٹافٹ چیزیں تیار کرتی ہے، بچوں کی تعلیم تربیت میں مصروف رہتی ہے، اور حلال حرام کا اس کو خیال ہوتا ہے. آپ کو حلال مال کمانے کی رغبت دیتی ہے، ترغیب دیتی ہے، حلال مال سے حرام مال سے روکتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اگر اسے پتہ چل جائے تو وہ حرام مال سے روکے گی آپ کو، تو وہ آپ کے لیے کتنا خیر کا باعث ہوتی ہے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی، آپ غار حرا سے جب گھر آئے، آپ ڈرے ہوئے تھے، آپ سہمے ہوئے تھے، بہت سہمے ہوئے تھے. ظاہر آل آف سڈن ایک ایسی جگہ پہ ایک بندہ سامنے آ جائے اور آپ کو پکڑ کے اور آپ کو زور سے جھنجھوڑ ہے، تو ایک ایسی کافی آپ سہمے ہوئے تھے. آپ گھر آئے اور آپ نے سارا ماجرا بتایا اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے اچھی بیوی کی کیسی کوالٹی ہے. اس مشکل وقت میں وہ کیا فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ یہ کرتی ہیں، آپ یہ کرتی ہیں، آپ یہ کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، بیووں کا خیال کرتے ہیں، کسی دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیسی ہمت بتائی آپ، ہمت کو آپ کو اسٹرینتھ دی خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی طرح سے. اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس ہے اچھی بیوی جو ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اس دنیا کی کامیابی کے پیچھے اچھی بیوی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. کامیابیوں کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے، پیچھے اس کی بیوی ہوتی ہے. اسی طرح سے نکاح جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے. اور آپ جب تھکے ہم گھر سے آتے ہیں، دفتر سے آتے ہیں، اب دیکھیے بیوی آگے سے آپ کو مسکرا کے ملتی ہے، آپ کے لیے پانی لاتی ہے، چائے لاتی ہے، کوئی بسکٹ وغیرہ لے آتی ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. بچے آتے ہیں، بھاگتے ہیں، چھلانگ مارتے ہیں آپ کے اوپر، آپ سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کتنا انجوائے کرتے ہیں. آپ ساری تھکت دور ہو جاتی ہے. دفتر میں جو بھی معاملہ ہوا باس کے ساتھ، جو بھی پھٹا ہوا، جو خوشی ہوا، آپ اس کو محسوس ہی نہیں کرتے، بالکل بھول جاتے ہیں. تو یہ نکاح کی زندگی کتنی خوبصورت زندگی ہے. اور بیوی جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ کی نشانی میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جسم میں سے جو ہے تمہارے لیے جوڑے بنائے، اور پھر فرمایا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. تو بیوی جو ہے ایک سکون کا ذریعہ ہے، شوہر بھی بیوی کے لیے ایک سکون کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ، تمہارے درمیان مودہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ محبت اور رحمت پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں. شادی سے پہلے محبت نہیں ہوتی. ہماری جب شادی ہوئی ہے، ہماری ایج گروپ کے لوگ جو ہیں، ہماری جب شادی ہوئی تو ہمیں تو بس کہا کہ
یہ لڑکی ہے تو ہم شرماتے کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے کر دیں شادی، بس یہ کہہ دیتے، پتہ نہیں کہ لڑکی کیا ہے، اس کا شکل کیسی ہے، اس کا صرف ہم نے اس کا چہرہ دیکھا شادی ہو جاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتا ہے محبت، میاں بیوی میں محبت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محبت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ. سورہ روم کی آیت ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی نشانی موجود ہے. تو سکون اور راحت انسان اس وجہ سے حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ انسان بیوی سے جمع کرتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ اجر حاصل کرتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو میں اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے جمع کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم حرام طریقہ اختیار کرو، ناجائز طریقہ اختیار کرو تو کیا اس پر گناہ نہیں ہوگا؟ پھر فرمایا اسی طرح سے اگر وہ جائز طریقے سے اس کا پورا کرے تو اسے اس پر اجر ملتا ہے. کمال ہے ویسا انسان اپنی خواہش پورا کر رہا ہے اور اس سے بھی اجر حاصل کرتا ہے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارے دین کے اندر ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے. پھر انسان کی نسل کی بقا کا ذریعہ اس سے نسلیں آگے چلتی ہیں اور اس شادی کی وجہ سے. اب نکاح جو ہے اگر نہ ہو، جیسے مغرب کے اندر کئی ممالک ایسے ہیں میاں بیوی رہ رہے ہیں، مرد اور عورت رہ رہے ہیں اور نہ معلوم نہ بھی رہ رہے ہوں، ایک بچہ ہو جائے معلوم نہیں اس کا باپ، پتہ نہیں اس کا باپ کو، نہ حسب نسب کا کوئی سلسلہ چاہے وہاں پہ. اور کتنی گری ہوئی سوسائٹی ہے مغرب کے اندر، کتنی گری ہوئی سوسائٹی ہے. اب دیکھیے نکاح کیا فوائد میں سے ہے. اولاد ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. اگر اولاد دیندار ہے، نیک ہے، اور اس کی اولاد پھر اس کی اولاد، تو یہ صدقہ جاریہ بنتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ جمعے کی نماز سے ہو کے آئے ہیں، آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، اس کا اجر آپ کے والدین کو جا رہا ہے. چاہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اجر ان کو جا رہا ہے، ان کے رینکس بڑھتے جا رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ کتنی کیسے ہوا؟ نکاح کی بدولت. پھر اولاد ہوئی، اللہ نے اولاد دی، آپ نے اچھی تربیت کی، آپ کی بیوی نے، اور پھر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. تو یہ کتنے فوائد ہیں. ٹائم ہمارا پھر سے نکلتا جا رہا ہے، تھوڑا سا بس باقی ہے. نکاح جو ہے یہ مختصراً یہاں سے کچھ بھی گو تھرو کرتے ہیں. اس کے جو ہے نا کچھ ارکان ہیں، جیسے اس ارکان میں سے 4 ارکان ولی کو ہونا ضروری ہے. بچی ہماری آج کل کی کہتی ہیں کہ ولی کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ میں گرون اپ ہوں، آئی ایم انڈیپینڈنٹ. ویسٹ میں یہ کہا جاتا ہے، نارتھ میں ہمارے رشتے دار ہے، بچی کہتی ہے آئی ایم انڈیپینڈنٹ، میں گرون اپ ہوں، میں اپنا ڈیسیزن خود لیتی ہوں. اس کو برین واش کیا، اس کو اسکول میں یہ صحیح سکھایا، یہ بڑا ماں باپ نے بھی تعلیم دی. ولی کا ہونا ضروری ہے. بچی کا اس کے بغیر نکاح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ہے کہ اس کا نکاح نہیں ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. اس کا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اب دیکھیے کامن سینس ہے. ہم مرد جو ہے باہر گھومتے پھرتے ہیں، روز باہر جاتے ہیں، روز لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، روز کوئی ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے، روز دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی دھوکہ کر رہا ہے. ہمارے ساتھ یہ معاملات روز پیش آتے ہیں. لیکن بچی جو ہے وہ معصوم ہوتی ہے اور کم عمر ہوتی ہے، وہ اس پروسیس سے نہیں گزرتی، اور وہ اس کو سبز بار دکھا کر اس سے کوئی فائدہ حاصل کر لے، یہ بڑا آسان ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا نقصان ہو جائے ہماری بچیوں کو، اور وہ اس لیے ولی ضروری ہے. ولی اس چیز کو دیکھتا ہے کہ صرف بچی نے صرف شکل نہیں دیکھی یا بچی نے کچھ اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں تو نہیں آ گئی، کیا واقعی یہ جینوین رشتہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے ولی کا ہونا اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور یہ ضروری ہے. آپ سے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو ولی کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے. یہ 3 ٹائمز آپ نکاح، اس کا نکاح باطل ہے. تو اس لیے ولی کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ لڑکی پر زبردستی کرے کہ تم نے اسی سے شادی کرنی ہے. اس کا یہ رائٹ نہیں ہے. وہ اس کی مرضی کے بغیر اس کو انفورس نہیں کر سکتا. تو یعنی کہ نکاح ہونے کے لیے لڑکی کی مرضی رضامندی ضروری ہے، اور جہاں لڑکی کی شادی ہو تو ولی کی رضامندی بھی ضروری ہے. اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ ضروری ہے. پھر 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 وٹنس ہونا ضروری ہے. ایجاب اور قبول کے مخصوص الفاظ ہیں. لڑکے سے کہا جاتا ہے اس سے قبول ہے، تو وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ ہاں قبول ہے، تاکہ وہ اس کو اناؤنس کرے اور لوگ اس کو سنیں کہ وہ قبول ہے. جب میرا نکاح ہوا تو مولوی صاحب پاس بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا، انہوں نے نکاح خطبہ، جو خطبہ ہوتا ہے جو ہم جمعے کی نماز میں آپ خطبہ سنتے ہیں، یہی نکاح کا بھی یہ خطبہ ہے، بالکل یہ خطبہ ہے. اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں فلاں بنت فلاں اتنے مہر کے عوض تمہیں قبول ہے.
میں نے کہا جی قبول ہے. تو ہلکی آواز میں کہا, انہوں نے کہا برخوردار اونچی آواز میں بولتا کہ سارے آواز سب سنے. تو میں نے کہا مجھے قبول ہے, ہاتھ کرنا مجھے قبول ہے. تو وہ میرا ایک پرانے وقت میں دولہا جو ہے وہ اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا تھا. ایک لوکل ٹریڈیشن تھی ہمارے اس علاقے کی. وہ لڑکا جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا تھا. تو میرا بڑا بھائی طاہر جو ہے ضلع نصیب پہ, اس کو بھی گھوڑے پہ بٹھایا. تو مجھ سے 5-6 سال بڑا تھا. کسی نے پوچھا یار یہ دلہے کو گھوڑے پہ بٹھانے کا یہ کیا کانسیپٹ ہے تمہارے اس میں؟ میں نے کہا یار اس کو ایک آخری موقع دیا جاتا ہے, بھاگنا ہے تو بھاگ جا. وہ نہیں بھاگا تو میں یہ بات ٹھیک ہے, اب تو جا لے تو تیرا کام جا لے. تو یہ تو وہ اب یہ رواج نہیں ہے, اب تو گاڑی چھانے میں بیٹھتے ہیں, لیکن اس زمانے میں یہ گھوڑے بٹھایا جاتا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسومات, بہت ہندوانہ رسومات آئی ہیں. ہندوانہ رسومات آئی ہیں, اسے اپنے کو بچانا ہے. یہ مہندی کوئی چیز نہیں, یہ مانیوں کوئی چیز نہیں, یہ قرآن کے نیچے سے بچے کو گزارنا دیا صحابہ ایسے تو کبھی نہ کرتے تھے. اس لیے تو نہیں ہے قرآن. اور پھر ان کو چاول پیچھے پھینک دیا, نہ جانے کسی چیز کو کوئی ٹھوکر مارتی ہے. یہ سب کہاں سے آ گیا؟ ہندو کی رسم ہے, اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنا ہے. اور تعلیم دینی ہے کہ یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے, ہمارے دین میں ایسی چیز نہیں ہے. اور موسیقی ہوتی ہے, گروپس کو بلایا جاتا ہے, بے حیائی کے کام ہوتے ہیں. تو یہ دین ہمارا یہ شریعت کا معاملہ ہے, شرعی معاملہ ہے. اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے, اس کے اندر برکت ڈال دے. اور مرد اور خواتین ان کا آپس میں اکثر مل بیٹھنا, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیا جا سکتا ہے, کوئی ایسا ناممکن چیز نہیں ہے. اور جب میری بچی کی ابھی شادی ہوئی تو میں جس حال میں گیا, تو چونکہ مجھے یہیں سے جانا تھا تو میں شادی سے چند دن پہلے پہنچا. حال میں گیا, سب کچھ سیٹ ہو گیا, انتظام ٹھیک ہے. دیکھا تو بہت بڑے بڑے اسپیکر لگے تھے, جائنٹک اسپیکر, 6 فیٹ کا. ادھر اسپیکر تھا, ادھر اسپیکر تھا, وہاں پہ میوزک سسٹم تھا. تو وہ میرے پاس آیا ایک بندہ آرگنائزر, کہتا سر آپ کون سا میوزک پسند کریں گے؟ یہ مجھے کہا. میں نے کہا میوزک؟ میں نے کہا میوزک نہیں لگانا, خبردار میوزک لگایا. تو وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گیا آپس میں کہ یہ اس نے کیا بات کر دی, میوزک کے بغیر فنکشن ہوگا. میں نے کہا یار میوزک نہیں لگانا, کوئی اگر اور ہے قرآن کی آیات وغیرہ ہے تو وہ لگا. تو سر وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, وہ تو نہیں لگا سکتے. میں نے کہا چل بس ٹھیک ہے, اسپیکر پہ ایسے رہے گا, پیچھے آنے کا آن نہیں کرنا. انہوں نے پھر آن نہیں کیا, الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. وہ تیار تھے, کیوں کہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اس لیے تو لوگوں نے اتنا پیسہ دیا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جو مجھ سے پیسے جو لیے تھے اس میں یہ شامل تھا, یہ اس میں شامل تھا, یہ دین کے اندر تھا. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. تو آپ بھی کوشش کریں, کوئی ایسی چیز کو روک سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اوپر ہے. تو پھر میں نے یہ بھی سنا کہ یار کبوتر بھی ہے, کبوتر چھوڑتے ہیں. چلو کبوتر آزاد ہو جاتا ہے اس بہانے سے, لیکن ہماری صحیح نہیں ہے. کبوتر کہاں جاتا ہے؟ مہنگے ہوٹل میں کرنے کا نکاح, پیسہ ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیسہ اس میں پھر انسان کو دکھلاوا آ جاتا ہے, اور لوگ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے 5 اسٹار میں کیا, تو میں نے ادھر کیا, میں نے یہ مینیو رکھا. تو نکاح میں سادگی ہونی چاہیے. وہ پیسہ کدھر بجائے وہاں ضائع ہونے کے کسی غریب کی مدد کر دیں, کسی غریب کی شادی ہو جائے گی, اتنے پیسوں سے آرام سے شادی ہو جائے گی. تو اس پیسے کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. پھر جہیز کی لعنت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. آپ اندازہ لگائیں کہ لڑکا جو ہے وہ اس کے خاندان والے لڑکی سے جہیز مانگتے ہیں, ایک لسٹ بنا کے دیتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے. ایسا جب معاملہ ہو اس کو تو بالکل امیڈیٹلی ریجیکٹ کر دیں, چاہے لڑکا جو مرضی تعلیم ہے, جو مرضی ہے, اس کو ریجیکٹ کر دیں امیڈیٹلی. اگر وہ دیندار ہوگا وہ جہیز کا ڈیمانڈ کبھی نہیں کرے. آپ اپنی سب سے قیمتی چیز آپ کی بیٹی وہ اس کو دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر سے کہتا ہے کہ مجھے یہ مال بھی دے دیں. اس سے گری ہوئی حرکت کچھ نہیں ہو سکتی, اس سے گری حرکت کچھ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی جہیز کا ایسے ڈیمانڈ کرتا ہے, آپ جان جائیں کہ یہ جگہ صحیح نہیں ہے, اس رشتے کو وہاں سے کینسل کریں, وہاں نہ جائیں. تو یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہندوانہ رسم ہے. اور ایسے کتنے بیچارے لوگ یہاں کام کر رہے ہیں, اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ میں نے دیکھا پاکستان میں اس چیز کا رواج کم ہو گیا, اویئرنیس آ رہی ہے. لیکن انڈیا میں یہ چیز ابھی بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا میرے کافی جاننے والے دوست ہیں, اور وہاں پہ یہ چیز ابھی بھی ہے, کیونکہ وہ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس وجہ سے وہ یہ جہیز کا یہ سلسلہ وہاں ابھی تک جاری ہے. تو یہ شادی کی رسومات میں دف بجانا جائز ہے, موسیقی الاؤڈ نہیں ہے. اس کی تشہیر کرنا ضروری ہے, تشہیر کی جائے, کیونکہ خفیہ نکاح اس کی اجازت نہیں ہے. نکاح کو اناؤنس کرنا چاہیے کہ ہاں ہم نے یہ نکاح کیا ہے,
اور دف کے ذریعے شہرت دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال یعنی کہ نکاح اور حرام کے درمیان دف جو ہے بجانے اور شہرت دینے سے امتیاز ہوتا ہے. دف ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے گول سی اینیمل کی گوٹ کی اسکن, اور اس میں کوئی چھن چھن نہیں ہوتا سائڈ پہ, صرف ڈب کی آواز آتی ہے. یہ عورتیں بجا سکتی ہیں, یہ نہیں کہ سارے مرد شروع ہیں اور ناچنا شروع ہو جائیں, ڈب بجا اجازت ملتی, مرد کو اجازت نہیں ہے, اور یہ عورتیں بجاتی ہیں, بچیاں بجا سکتی ہیں, یہ بھی اس کی لمیٹیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کا جو میرے خیال میں سمری کی ضرورت نہیں ہے, کافی ٹائم ہو گیا, آپ اس چیز کو کافی غور سے سنا. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما, اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے معاشرے میں جو رسومات ہیں, ہندوانہ رسومات ہیں یا جاہلیت کے رسومات ہیں, اور خاص طور سے شادی بیاہ کے معاملے میں ہمیں ان تمام سے محفوظ فرما. پروردگار ہم جو بھی غلطی گناہ سے عرض ہوگی اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے. پروردگار ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا, ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم دے دے, ہمارے گھروں میں دین کا ماحول قائم کر دے, اور ہمارے بچوں کو اور ہمارے ازواج کو ہماری ہدایت کو صدقہ جاریہ بنا دے. پروردگار راستہ بنا دے ان کے لیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.